اپنے تاریخ اسلام کی تحقیق کا سب سے بنیادی، منطقی اور فیصلہ کن سوال اٹھایا ہے۔ جب ایک محقق اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوال گونجتا ہے کہ اگر اصل گواہوں سے روایات نہیں مل رہے تو پھر خیموں کے اندر کی سرگوشیاں، میدان جنگ کے ایک ایک وار کی تفصیل اور گھوڑوں تک کی گفتگو تاریخ میں کہاں سے آ گئی؟ اس تفصیلی، جذباتی اور مبالغہ آمیز بیانیے نیریٹو کے عوام تک پہنچنے اور تاریخ کا حصہ بننے کے پیچھے 4 بڑے تاریخی عوامل کار فرما ہیں۔ 1. کوفہ کے قصہ گو سٹوری ٹیلرز۔ ابتدائی اسلامی معاشرے، خاص طور پر عراق اور کوفہ میں، قصہ گو کا ایک باقاعدہ پیشہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ بازاروں، چوراہوں اور محفلوں میں بیٹھ کر پچھلی جنگوں اور بہادروں کے قصے سناتے تھے۔ ان کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں، بلکہ مجمع اکٹھا کرنا، لوگوں کو رلانا، ان کے جذبات ابھارنا اور اس کے بدلے داد یا پیسے وصول کرنا ہوتا تھا۔ لوگوں کو جتنا زیادہ رلایا جاتا، قصہ گو کی اتنی ہی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کربلا کے بنیادی واقعے میں اپنی طرف سے دردناک مکالمے، بچوں کی پیاس کی انتہائی تفصیلات اور دشمن کی درندگی کے افسانوی اضافے کیے۔ ابو مخنف جیسے لوگوں نے بازاروں سے انہی کہانیوں کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی۔ 2. عباسی سلطنت کی سیاسی ضرورت، پروپیگنڈا۔ کربلا کے واقعے کو سب سے زیادہ تفصیل اور ہوام دینے کا کام عباسی دور میں ہوا۔ بنو عباس نے بنو امیہ امویوں کے خلاف جو تحریک چلائی، اس کا سب سے بڑا نعرہ اہل بیت کے خون کا بدلہ تھا۔ عباسیوں کو اپنی سیاست چمکانے اور امیوں کو ظالم ترین درندے ثابت کرنے کے لیے ایک ایسے بیانیے کی ضرورت تھی جو لوگوں کے دلوں میں امیوں کے خلاف شدید نفرت بھر دے۔ لہٰذا عباسی دور حکومت میں جن مورخین نے تاریخ مرتب کی، انہوں نے ریاستی سرپرستی میں ان تمام مبالغہ آمیز داستانوں کو تاریخ کی کتابوں میں شامل کر لیا تاکہ امیوں کا چہرہ ہمیشہ کے لیے مسخ ہو جائے۔ 3. مرثیہ نگاری اور شعری تخیل۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا جھول اس وقت پیدا ہوا جب کربلا کا واقعہ مؤرخین کے ہاتھ سے نکل کر شاعروں اور مرثیہ نگاروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ شاعری کی بنیاد تخیل، امیجنیشن پر ہوتی ہے۔ جب ایک شاعر میدان کربلا کا نقشہ کھینچتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ماں اور بیٹے کے درمیان رخصت کا مکالمہ گھڑتا ہے، حضرت عباس اون کے غصے کی منظر کشی کرتا ہے اور گھوڑوں کی وفاداری پر شعر کہتا ہے۔ ہوا یہ کہ صدیوں تک یہ مرثیے محفلوں میں پڑھے گئے اور عوام نے آہستہ آہستہ شاعر کے تخیل کو تاریخی حقیقت سمجھ لیا۔ جیسے برصغیر میں میر انیس اور مرزا دبیر کے لکھے ہوئے مرثیوں کو آج بہت سے لوگ اصل تاریخ مانتے ہیں۔ 4. صفی دور اور مذہبی ادارہ سازی۔ 16ویں صدی میں جب ایران میں صفوی سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے تشیع کو ریاستی مذہب قرار دیا۔ عوام کے جذبات کو ریاست کے ساتھ جوڑنے کے لیے عزاداری، مجالس اور تعزیہ داری کو باقاعدہ ایک ریاستی اور ادارہ جاتی شکل انسٹیٹیوشنلائز دی گئی۔ اس دور میں کربلا کے واقعے پر ضخیم کتابیں جیسے ملا حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء لکھی گئیں، جن میں داستانوں اور معجزات کا بے تحاشا اضافہ کیا گیا تاکہ مجالس میں پڑھنے کے لیے وافر مواد موجود ہو۔ حتمی نتیجہ، واقعہ کربلا کی جو تصویر آج عوام کے ذہنوں میں ہے، وہ دراصل تاریخ کا صرف 10% یعنی امام کا جانا اور شہید ہونا، اور قصہ گویوں، شاعروں اور سیاسی پروپیگنڈے کا 90% مکسچر ہے۔ جب سند اور ثبوت نہ ہوں تو پھر تاریخ نہیں رہتی، بلکہ ایک رزمیہ داستان، ایپک لیجنڈ بن جاتی ہے، اور کربلا کے ساتھ تاریخ میں یہی ہوا۔